راولپنڈی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وارث علی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور او ایس ڈی تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ حکم اس وقت جاری ہوا جب وارث علی صاحب نے سیکٹری دفاع کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ انہوں نے عدالتی احکامات کی پابندی نہیں کی تھی۔ جج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی وارث علی صاحب نے حکم دیا تھا سیکٹری دفاع صاحب کو کہ وہ اہل قوت کے کاروباروں کی تفصیلات عدالت کے روبرو پیش کریں۔ بار بار حکم دیا، سیکٹری دفاع صاحب نے عدالتی احکامات کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی اور ان کو بالکل ہوا میں اڑاتے رہے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے پیچھے اہل قوت ہے، لہٰذا انہیں کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک معمولی سے سیکٹری دفاع ہیں اور دوسری طرف اس ملک کی عدالت کے جج صاحب ہیں۔ عدالت چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے ماتحت عدلیہ ہو، چاہے وہ ہائر جوڈیشری ہو، بہرحال وہ عدالت ہوتی ہے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا تو وزیر اعظم اور صدر مملکت پر بھی فرض ہوتا ہے۔ لیکن جو سیکٹری دفاع صاحب تھے ان کو بہت غرور تھا اس بات پر کہ ان کے پیچھے اہل قوت ہیں، لہٰذا انہوں نے جج صاحب کی درخواست کو بالکل سنا انسنا کر دیا، بار بار سنا انسنا کیا۔ تنگ آ کر جب جج صاحب نے انہیں عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تو اس کے ایک دن بعد خود جج صاحب کی چھٹی کرا دی گئی اور انہیں او ایس ٹی بنا کر راولپنڈی سے بلا کر لاہور میں تعینات کر دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے حکم پر۔ اور رجسٹرار صاحب نے کہا کہ جب یہ کارروائی ہم نے کر دی تو اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان تھے، یعنی چیف جسٹس صاحب اور دیگر جج صاحبان، انہوں نے بھی اس کو عوامی مفاد میں ایک مثبت قدم قرار دیا۔ وہ اس حکم سے بہت خوش ہوئے کہ جج صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جس ملک میں یہ صورتحال ہو، جس میں طاقت کا عدم توازن اتنا زیادہ ہو، جس ملک میں ججوں کی کوئی اوقات نہ ہو، جس ملک میں سب کے سب اہل قوت کے سامنے بے بس ہوں، سب کے پر اہل قوت کے سامنے جلتے ہوں، اس ملک میں یہ بحث ہی بیکار ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوتا ہے یا سویلینز کا ٹرائل سول کورٹ میں ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ ارکان، وہ عہدیداران، وہ لیڈران اور وہ کارکنان جن کے خلاف 9 اور 10 مئی کے کیسز عدالتوں میں جاری ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سول کورٹس میں چلیں یا وہ ملٹری کورٹس میں چلیں۔ سول کورٹس میں چلنے والے کیسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار عدالتیں بیل دیتی ہیں لیکن ملزمان بری نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے یہ تب تک بری نہیں ہو سکتے جب تک اہل قوت نہیں چاہیں گے۔ تو جب کوئی رہا ہو ہی نہیں سکتا ملزم، چاہے اس کو سول کورٹس کے تحت ٹرائی کیا جا رہا ہو یا اس کو ملٹری کورٹس ٹرائی کر رہے ہوں، جب وہ اہل قوت کی مرضی کے بغیر رہا ہو ہی نہیں سکتا، جب پاکستان کی جوڈیشری بھی اہل قوت کی مرضی کے تابع ہی ہے، تو پھر اس ماحول میں اس بات کی پریشانی آخر سپریم کورٹ میں کیوں ہے؟ یہ کیس آخر سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل کاکڑ حکومت نے فائل ہی کیوں کی ہے کہ جناب جو عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ نے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں حکم دے دیا ہے کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں نہ ٹرائی کیا جائے اور ان کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں یا دیگر سول کورٹس میں منتقل کر دیے جائیں، تو اس حکم کو اتنا سیریسلی لیا ہی کیوں جا رہا ہے؟ ان کو آپ اگر اے ٹی سی کورٹس میں بھیج بھی دیں تو بھی ظاہر ہے وہ آپ کی مرضی کے بغیر رہا تو ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر اس بات سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسرا جو یہ مسئلہ میاں نواز شریف کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ملک میں یہ ماحول ہے اور نون لیگ خاموش ہے، جو کہ اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپئن جماعت کہا کرتی ہے، اسے اس بات سے کوئی فکر نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک رائٹس لوگوں کے متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ اسی ماحول میں جب اہل قوت جوڈیشری تک کو دبا رہے ہیں اور جب چیف جسٹس فائزی صاحب جو بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں، ان جیسا جری جج بھی جب اہل قوت کے سامنے بے بس ہے، تو میاں نواز شریف صاحب جو ڈکٹیشن نہیں لوں گا کا نعرہ لگانے کے بعد ماضی میں بھی 3 بار عہدے سے برخاست کیے جا چکے ہیں، وہ چوتھی بار بھی منصب پر بیٹھ جائیں گے تو ان کے مقدر میں ہونا تو برخاست ہونا ہی لکھا ہے۔ ان کا مقدر بھی شاید عمران خان سے مختلف نہ ہو، ان کا مقدر بھی شاید اپنی 3 وزارت عظمیٰ کے ادوار سے مختلف نہ ہو۔ نواز شریف صاحب نہ تو شاہد خاقان عباسی ہیں، نہ ہی وہ شہباز شریف ہیں، وہ اہل قوت کے ساتھ بنا کر تو رکھ پائیں گے نہیں۔
تو پتہ نہیں بڈھے بارے وہ اپنے چٹے والوں میں کھے کیوں ڈلوانے پر آمادہ ہو گئے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ککڑی کھے اڑائی اپنے سر چھپائی، اپنا منہ اور اپنی چپیٹ، آ بیل مجھے مار، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. اب آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا ہے. نواز شریف صاحب اس وقت ایگزیکٹلی خواجہ آصف صاحب یا خواجہ سعد رفیق صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا جن بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر اس وقت یہ جو پیسفل کو ایگزسٹنس کا نیا تجربہ کرنا جا رہے ہیں، جسے ہم ہائیبرڈ رجیم کا تجربہ کہتے ہیں، یہ تجربہ چلنے والا نہیں. اور یہ تجربہ شاید جتنا 3 ساڑھے 3 سال عمران خان صاحب نے چلا لیا، نواز شریف صاحب اتنی دیر بھی نہ چلا پائیں. وہ بہت بری صورتحال میں اپنے آپ کو گرفتار کرتے جا رہے ہیں. اب کی بار تو شاید وہ اگر عہدے سے ہٹا دیے گئے تو پھر وہ کبھی لندن سے واپس آنا پسند ہی نہ کریں. لہٰذا مشورہ تو یہی ہے کہ انہیں اپنا ہاتھ راولپنڈی کی بجائے لاڑکانہ کی طرف بڑھانا چاہیے. زرداری صاحب کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے، بلاول صاحب کو آگے آنے دینا چاہیے. خود بے شک ان کے وزیر خارجہ نہ بنے، مریم بی بی کو بنا دیں، لیکن کم از کم جو مصالحت کا سلسلہ ہے وہ لاڑکانہ کی طرف اگر ان کا ہوتا، جیسے کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بی بی شہید کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی راولپنڈی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے. اب بھی وقت ہے میاں صاحب کے پاس، اگر وہ واپس آ جائیں اور اپنا الائنس لاڑکانہ کے ساتھ کر لیں، یا اپنا الائنس اختر مینگل کے ساتھ کر لیں، یا اپنا الائنس ڈاکٹر مالک کی پارٹی کے ساتھ کر لیں، یا اپنا الائنس مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہی کر لیں، عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل نہ کریں، اپنا الائنس بہادر آباد والوں کے ساتھ کر لیں، تو کوئی برائی نہیں ہے. کیا ہوگا؟ انہیں کم سیٹیں ملیں گی. کیا ہوگا؟ وہ مرکز میں حکومت نہیں بنا سکیں گے. کیا ہوگا؟ انہیں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا پڑے گا. لیکن جو رسوائی وہ اپنے لیے لینے جا رہے ہیں اس کا انہیں کم از کم اندازہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں اپنے والوں، اور بقول مریم اورنگزیب صاحبہ وہ دلوں کے بھی وزیر اعظم ہیں. تو جب وہ اتنے ساری قسموں کے وزیر اعظم ہیں، اس کے باوجود وہ پھر ٹریپ ہونے جا رہے ہیں، تو پھر ہم ان کی عظمت کو سلام ہی پیش کر سکتے ہیں.